اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں جو ہے آپ اگر ناکام نہیں ہوئے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ نے بہت سیف گیم کھیلی ہے، یا ہے کہ آپ نے کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا. ہمارے سامنے کوئی مشکل آتی ہے، ہم اس کو مشکل سمجھ کے بس ہمیں پتہ ہے یہ مشکل ہے، ہم اس کو حل نہیں کر سکتے. اگر ہم اس مشکل کو تھوڑا سا کنورٹ کر دیں چیلنجز میں کہ یہ مجھے چیلنج پہ درپیش آیا اور میں اگر اس کو حل کر دوں تو یہ پاسبل ہے. دیکھیں، نام تبدیل کرنے کے ساتھ ہی آپ کا جو مائنڈ ہے اس کے اندر اس کے ساتھ فائٹ کرنے کی اور اس کو سالو کرنے کا جو ہے ایک جذبہ جو ہے وہ اٹھائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز جو ہے اس سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم یہ بات کریں گے کہ زندگی میں جو لوگ ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک کیا ان کے ساتھ سین ہوتا ہے. اب دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں جو ہے آپ اگر ناکام نہیں ہوئے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ نے بہت سیف گیم کھیلی ہے، یا ہے کہ آپ نے کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا. یعنی زندگی میں ہم ناکام ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ سین چلتا رہتا ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی مشکل آتی ہے ہم اس کو مشکل سمجھ کے بس ہمیں پتہ ہے یہ مشکل ہے، ہم اس کو حل نہیں کر سکتے. اگر ہم اس مشکل کو تھوڑا سا کنورٹ کر دیں چیلنجز میں کہ یہ مجھے چیلنج پہ درپیش آیا اور میں اگر اس کو حل کر دوں تو یہ پاسبل ہے. دیکھیں، نام تبدیل کرنے کے ساتھ ہی آپ کا جو مائنڈ ہے اس کے اندر اس کے ساتھ فائٹ کرنے کی اور اس کو سالو کرنے کا جو ہے ایک جذبہ جو ہے وہ اٹھائے. اچھا، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں تو ناکام ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں ہمارا مائنڈ پیٹرن بھی شامل ہے کہ ہم کس طرح چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور کس طرح ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فار ایگزامپل کوئی انسان ہے، ناکامی جو ہے وہ بہت ساری جو اس کے پیچھے جو فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بہت ساری ایسی عادات ہوتی ہیں جن کو ہم جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے اور ہم اسی پیٹرن میں چل رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ لوگ چونکہ ہمیں خوش کرنا چاہتے ہیں یا خود خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہماری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بات پہ جو ہے وہ گلیاں نکالتے ہیں اور کچھ مخصوص تکیہ کلام ہوتا ہے اور وہ رپیٹ کرتے ہیں اور ان سے ان کی جو انکانشیس ہے اس کو بڑی تسکین ملتی ہے، یعنی ان کے انر کو. تو اگر آپ ان کو تھوڑا سا ٹوکتے ہیں ان کو بہت برا لگتا ہے چونکہ وہ اپنے اس کمفرٹ زون کے اندر ہوتے ہیں. لیکن جب تک ہم اپنے آپ کو خود ہی تبدیل نہیں کرنا چاہیں گے تو ہمیں تو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا. اور دوسری بات ہے کہ ہم اپنے دشمن بھی خود ہیں اور ہم اپنے دوست بھی خود ہی ہیں. باہر کا بندہ آ کے ہمارے انر سائڈ کو تبدیل نہیں کر سکتا. الفاظ کے اندر بہت زیادہ اثر ہے لیکن وہ اس وقت ہے جب ہم اس کو قبول کریں. لیکن نا، اگر ایک بندہ آپ سے بہت اچھی گفتگو کر رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج بھی بہت زبردست ہے، اس کا جو ہے وہ آپ کی ٹونیلٹی بھی آپ کے ساتھ بہت بہترین ہے، اور آپ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ کو کیا بگاڑ لے گا. سمپل بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری جو انر کمیونیکیشن ہے وہ بہت بہتر ہو. اب اس کے لیے میں آج آپ سے ایک ٹیکنیک شیئر کروں گا کہ فار ایگزامپل کسی انسان کی ایک بیڈ ہیبٹ ہے. وہ اگر چاہتا ہے کہ اس کی جو فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ بہت زیادہ بار بار گالی نکالتا ہے، یا اس کا تکیہ کلام ہے کچھ برے الفاظ بولنا، اور وہ لحاظ بھی نہیں کرتا کہ پاس بیٹی بیٹھی ہوئی ہے یا بہن بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی محفل ہے تو وہ لگا رہتا ہے. یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے جو ہے وہ مطلب ہے کہ جو بیڈ نیم ہے یا مطلب ان کے نام کو بگاڑنا یا جو بھی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو انکانشیس مائنڈ ہے اس سے یہ چیزیں محو ہو جائیں تو اس کے لیے بالکل ایک سمپل طریقہ ہے کہ آپ جب رات کو سوتے ہیں اس سے پہلے آپ بیڈ پہ لیٹ جائیں، اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا ڈالا چھوڑ دیں اور گہرے گہرے سانس لیں اور اپنے سانس کو آبزرو کریں. اچھا، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ ناک سے سانس لیں اور منہ سے سانس نکالیں. سانس آپ ناک سے ہی لیں لیکن آبزرو کریں اپنی سانس کو، اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ریلیکس ہو رہی ہے تو آپ جو چیز چاہتے ہیں آپ اس کو رپیٹ کریں اپنے سانس آتی ہوئی سانس کے ساتھ اور جاتی ہوئی سانس کے ساتھ. یہ آپ چند دن کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے آپ کی وہ جو عادت ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوگی. کیوں کہ آپ نے اپنے انکانشیس مائنڈ کو خود ہی آٹو سجیشن کے ذریعے جو ہے وہ کمانڈ کرنا شروع کر دی، یہ کمانڈ دینا شروع کر دی. تو اس کا اچھا ایک اور بات ہے، یہاں پہ ایک بہت بڑی سائنسی غلطی جو ہے وہ ساری لوگ کرتے ہیں جو یہاں پہ انوالو ہوتے ہیں. دیکھیں، جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں ہمارے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے جس میں ہمیں وہ سامان لکھا ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے. کبھی ہم نے ایسی لسٹ نہیں بنائی کہ جو سامان ہمیں نہ چاہیے ہو. اب ہوتا کیا ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو کوئی کمانڈ دینا چاہوں گا تو وہ کہوں گا جی کہ مجھے خوشی مطلب ہے کہ مجھے غم نہیں چاہیے. اب دیکھیں، میں نے وہ لسٹ بنا دی جو مجھے نہیں چاہیے. یا اگر اس کے لیے دوسری جو بیسٹ کمانڈ ہو سکتی ہے یا افرمیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے کہ میں نے خوش رہنا ہے. اب یہ پازیٹیو کمانڈ ہے کیونکہ نو تمہارے مائنڈ کے اندر پروسیس نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں نا مجھے مطلب خفا نہیں ہونا، تو اب دیکھیں خفا ہونے کا تو ایک امیج ہے، نہیں کا نہیں ہے، تو مائنڈ کو کمانڈ جاتی ہے کہ خفا ہونا ہے. یا ہم یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ میرا جو رویہ ہے
جو میرا برا رویہ ختم ہو. تو جو میں کہتا ہوں نا برا رویہ، تو وہ کمانڈ جاتی ہے برا رویہ، تو وہ برا رویہ ہی آتا ہے. تو جب اچھی کی بات آئے گی، پازیٹیوٹی کی بات آئے گی، اور اپنے آپ کو جب ہم اپنے آپ کو وہ کمانڈ دیں گے جو ہم چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ہم ود ان ویک جو ہے اس کا اثر محسوس کریں گے. بہت ساری عادات ہوتی ہیں، مطلب ہم اگر یہ کام کریں تو ہماری وہ جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہے، اور ہم ایک اچھے جو ہیں انسان بن سکتے ہیں. دیکھیں، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے، اور ہم جو ہے اس سوسائٹی کے لیے ایک بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ پرفارم کریں، تو اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہماری سیلف ڈیولپمنٹ ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، ہمارے ارد گرد کی دنیا جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ.